بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم والفرقان حمید کے سورہ بقرہ آج اس کی 21، 22 اور 23 آیات مقدسہ ان کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، یا حرف ندا کسی کو پکارنے کے لیے آتا ہے، جیسے یا اللہ یا رسول اللہ، تو اس کا معنی کریں گے کہ اے الناس لوگوں کو کہتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا اپنے رب کو پوجو، اپنے رب کو پوجو۔ تو پوجنے کا مطلب ہے عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ ربکم الذی، کہ جس نے الذی کا معنی ہے جس نے، خلقکم تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اے لوگوں عبادت کرو اپنے اس رب کی کہ جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ لعلکم تتقون، کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ عبادت کیوں کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، الذی جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، جس نے بنایا تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشا بچھونا، وہ ذات کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ وانزل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، وہ ذات کہ جس نے آسمان سے پانی کو اتارا۔ فاخرج به، پھر نکالے اس پانی کے ذریعے، من الثمرات کچھ پھل، رزقا لکم تمہارے کھانے کو۔ وہ ذات کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ وانزل من السماء ماء، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا بارش کی صورت میں۔ فاخرج به، تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے نکالا، من الثمرات طرح طرح کے پھلوں کو، رزق لکم تمہارے کھانے کے لیے، بطور رزق تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اس بارش کے پانی کے ذریعے زمین سے طرح طرح کے پھل پیدا فرمائے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، نہ ٹھہراؤ تم، للہ اللہ کے لیے، اندادا شریک، اللہ کا برابر کسی کو نہ ٹھہراؤ، اللہ کا برابر کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ جان بوجھ کر بھی تم اللہ کا، جب ہر چیز کا تمہیں پتہ ہے تو ہر چیز کے علم ہونے کے باوجود اب تم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو برابر، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تمہیں ہر چیز کا جو ہے وہ علم موجود ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر ہو تمہیں فی ریب شک، مما اس میں جو ہم نے اتارا، اور اگر تم شک میں ہو، مما اصل میں تھا من ما، اس قرآن کے متعلق، اس قرآن کریم یا کلام کے متعلق، نزلنا جو ہم نے آسمان سے نازل کیا، علی عبدینا اپنے بندہ خاص پر، اور اگر تمہیں اس قرآن کے اندر شک ہے، جو قرآن، جو کلام ہم نے اپنے بندہ خاص یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ اس جیسی ایک صورت، بصورت ایک صورت میں، مثلہ اس جیسی، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو،
اپنے حمیتیوں کو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر تمہیں شک ہے اس کلام کے بارے میں کہ جس کلام کو ہم نے اپنے بندے خاص کے اوپر نازل کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر چیلنج فرمایا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، تو اس قرآن پاک کی مثل ایک صورت ہی لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو تمہارے حمایتی ہیں ان کو بھی لے آؤ اگر تم اس بات کے اندر سچے ہو۔ 15ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر ساری کائنات کے انسان اور جن وہ جمع ہو جائیں عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن پاک کی مثل لانے کے لیے، لا یأتون بمثلہ، تو اس قرآن پاک کی مثل نہیں لا سکیں گے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ سارے ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ تو یہ قرآن پاک نے بار بار جو ہے اس چیز کا چیلنج جو ہے ان لوگوں کو دیا کہ اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہوں کہ یہ قرآن پاک جو ہے اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ حضور علیہ السلام کا اپنا کلام ہے، تو پھر تم جو ہے وہ اپنے حمیتیوں کو بھی اکٹھا کر لو اور ایک سورت کی مثل جو ہے وہ بنا کر لے آؤ۔ تو قرآن پاک حضور علیہ السلام کا ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک رہنے والا ہے، کیونکہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے ذکر یعنی قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن پاک کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ سادہ سادہ ترجمہ ہوتا ہے، جو لوگ سکولوں کے اندر ہیں، کالجز کے اندر ہیں، یا کاروباری ہیں، دکانوں کے اندر ہیں، کسی بھی اعتبار سے اگر وہ ترجمہ نہیں پڑھ سکیں تو کم از کم یہ 2 3 4 آیات ہوتی ہیں، ان کو وہ ضرور دیکھا کریں، ضرور سنا کریں، اور اسی طرح آہستہ آہستہ ان کو قرآن پاک کی سمجھ بھی آ جائے گی۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔